روافض کا بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو سیدہ فاطمہ کے دعوے کے اندر یہ چیز مانتا ہو جو طاہر القادری کہہ رہا ہے، کہ صرف وہ ایک سوال کرنا چاہتی تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر اور فتح اور مدینہ کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تھا، سوال نہیں، مطالبہ۔ یعنی کتنا فرق ہے، پوری امت ایک طرف اور حضرت قبلہ صاحب بقلم خود شیخ الاسلام۔ یعنی میں جب ادھر جیل میں تھا اور پیچھے یہ دندناتے پھر رہے تھے سارے اس طرح کے مسٹنڈے اور کچے کر کے، دیکھو جی قبلہ نے کمال کر دیا ہے، تو یہ تو بھی میں نے 4 منٹ کا سنا ہے۔ اگر قبلہ یہی کمال کرتے رہے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ وبال آیا ہوا ہے۔ اور یہ میرا چیلنج ہے کہ وہ پورے ذخیرہ حدیث سے یہ لفظ سیدہ پاک سے مروی دکھائے۔ تب انہوں نے استدلال کیا جب ان کے پاس یہ لفظ تھے بحیثیت حدیث، یا ان کے سامنے کسی نے بیان کی ہوں یہ الفاظ اور سامنے انہوں نے یہ بھی سنے ہوں۔ اپنے ذہن میں ایک چیز گھڑ کر پھر اس پہ کھینچ کے آیت کو لانے کی کوشش کرتا ہے یا اس پر حدیث کو لانے کی کوشش کرتا ہے، اور آگے یہ نہیں دیکھتا کہ عربی کے اصول کیا ہیں۔ ترجمے میں وہ سارا حذف کر دیا، یعنی ترجمے میں تطلبوں کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے بیماری اس کی بڑی پرانی ہے، اور بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ میں نے کہا تھا طاہر القادری کی پوری ذریت میں سے کسی میں صلاحیت ہی نہیں، اس اپنے میں نہیں، پیچھے اس کی اولاد میں کیا ہوگی، شاگردوں میں کیا ہوگی۔ جبل الجہالت ہیں، بحر الحماقت ہیں۔ اس وجہ سے 14 صدیوں میں امت میں کسی نے بھی اس کا معنی کویسچن کرنا نہیں کیا یا استفسار کرنا اس کا معنی نہیں کیا۔ جس طرح کہ طاہر القادری کی یہ تقریر میں بھی اسی طرح ہے، اس کلپ میں، اور یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس نے اسی کو ذکر کیا ہے۔ اور اس میں ترجمہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے استفسار کے جواب میں، استفسار کیا ہوتا ہے؟ جہاں کویسچن ہو، لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ جہاں یورپ میں بیٹھ کے سن رہے ہو طاہر القادری، تمہاری ایک ایک سازش میں انشاءاللہ بے نقاب کروں گا۔ اچھا ہے کہ باز آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ
वाज़म शानुहु वजल्ल ज़िक्रुहु वअज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना। और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से 22 जुमादा सानिया के मुक़द्दस दिन में, जबकि पूरी दुनिया में खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला फ़स्ल अमीरुल मोमिनीन शहनशाह सदाक़त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ख़राज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस मुक़द्दस दिन में आज तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर के सैयदना शाह जलाल रहमहुल्लाह ताला रिसर्च सेंटर में आज हम इस सेमिनार में मौजूद हैं। आज के मौजू के लिहाज से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, इन दोनों मुक़द्दस हस्तियों का बार बार तज़किरा होगा। अल्लाह इनके मराक़िद पर करोड़ों रहमतें नाजिल फ़रमाए, इनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फ़रमाए और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू हमें इनके फ़यूज़ व बरक़ात से हिस्सा अता फ़रमाए और क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल हमें इनकी तरफ से शफ़ाअत का मुस्तहिक़ बनाए। मसला फ़दक उम्मत में एक इम्तिहान है और ये इम्तिहान सदियों से जारी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपने कुरान मजीद के अहकाम को अमली शक्ल देते हुए और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए फ़दक के बारे में जो फ़ैसला किया, पूरी जमात सहाबा ने, जमात अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने उस पर इत्तिफ़ाक़ किया। और इस तरह वो फ़ैसला जो मुतवातर हदीस के ज़रिए इजमा तक पहुँचा, उम्मत मुस्लिमा ने हमेशा उस फ़ैसले को ख़राज तहसीन पेश किया। और दूसरी तरफ रवाफ़िज़ ने हमेशा फ़दक के मसला की आड़ में अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ात गिरामी पर तान किया माअज़ल्लाह। वो जंग आज भी जारी है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें उसी जमात में रखा जो इस फ़ैसला के मुअय्यदीन की जमात है, जिसमें सरफ़हरिस्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मौजूद हैं। और फिर इनफ़रादी तौर पर इसी फ़ैसले की हिमायत में तमाम ख़वातीन इस्लामी की क़यादत में सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद हैं। तो उसी फ़ैसले की हिमायत और उसी की तहसीन का सिलसिला रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें भी अता फ़रमाया, जिस पर ये सारी मुक़द्दस हस्तियाँ अपने अहद में, उनकी औलादें और बाद में उम्मत हमेशा के लिए कायम रही। इस पर हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें थोड़ा है कि दूसरी जानब तबर्रे वाले हैं और ये तज़किया और तहारत वाली वो जमात है कि जिनको मेयार हक़ कहा गया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ।
اور جن کے بارے میں فرمایا انا تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ رب ذوالجلال نے ہم اہل سنت و جماعت کو یہ مقدس جماعت عطا کی اور اس کی صداقت کی وراثت ہمیں صدیوں کے تسلسل میں ملی۔ جس طرح کہ ہم نے عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کے اندر جو تقریباً 7 گھنٹے سے بھی زائد وقت پر محیط گفتگو تھی، شروع میں ہی بتایا تھا کہ مسئلہ فدق سنتے سناتے وقت ہر لمحہ یہ بات عقیدے میں پکی موجود رہنی چاہیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا، آپ کے مقدس دل میں مال کی ذرہ بھر بھی محبت نہیں تھی۔ آپ کا دل مبارک دنیا کے مال، اس کی ہرس، اس کے لالچ سے مکمل طور پر پاک تھا، اور کوئی مال کی محبت کا کروڑواں حصہ بھی آپ کے دل میں یا آپ کی خواہش کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ ثابت ہے کہ آپ نے فدق کا سوال کیا، یعنی سوال کیا کا مطلب ہے فدق کا مطالبہ کیا، فدق کا دعویٰ کیا، فدق کو اپنے دلائل کی روشنی میں مانگا، لیکن اس کے اندر ہرگز کوئی دنیاوی حرص یا لالچ یا اس کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، وہ مال صرف یہاں تک ہی چاہتے تھے کہ اس مال کے ذریعے اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ جس طرح ایک باقی سلسلے ہیں نیکیوں کے، مال بھی نیکی کے اندر مزید آگے بڑھنے کا ایک سبب بنے، تو اسی مقدس جہت اور اس کے ساتھ مزید اعلیٰ جو مقاصد تھے ان کے پیش نظر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فدق کا مطالبہ کیا۔ دنیا دار یا دنیا کے چاہنے والے جس طرح کوئی مال چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں، اس مطالبہ کا ان کے مانگنے سے دور تک بھی کوئی اس کی نسبت یا مشابہت نہیں ہے۔ یہ مانگنے میں بھی للہیت تھی، خلوص ہی خلوص تھا، اور کسی لحاظ سے کوئی کسی دنیاوی خواہش کی آلودگی یا غبار کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس میں چونکہ بہت سے موضوعات ہیں، تو جس وقت گزشتہ سال اس مسئلے پر کچھ لوگوں نے ایک پراپوگنڈا کیا، تو اس وقت طاہر القادری نے بھی اس پر 3 دن تقریریں کی، شان سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اور ازالہ اشکالات اس نام سے، اعتراضات کے ازالہ کے لحاظ سے۔ اور اسی کے بعد ہی میری گرفتاری ہو گئی، تو مجھے یعنی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے کیا بیان کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اس کی ان تقریروں میں سے جو تیسرے دن کی تقریر تھی، اس کا چند منٹ کا ایک کلپ اتفاقاً میں نے سنا۔ آج کی گفتگو صرف اس چند منٹ کے کلپ کے جائزہ کے لحاظ سے ہے کہ اس کلپ کے اندر اس نے کس قدر امت کے اجماعی نظریات سے تصادم کیا، قرآن و سنت کی تعلیمات میں اس نے تحریف کی، اور مقدس ہستیوں پر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت اتہام اور الزام لگائے۔ یہ صرف چند منٹ کے لحاظ سے جو گفتگو آج ہماری کئی گھنٹوں پر اس کے جواب میں محیط ہے، انشاءاللہ اس کا یہ دعویٰ ہے، اور اس نے اس مسئلے میں بھی دیگر درجنوں سینکڑوں مسائل کی طرح امت سے ہٹ کر ایک موقف گھڑنے کی کوشش کی، اور اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اس نے یہاں بھی اہل سنت کو نقصان پہنچانے اور رفض کو تقویت دینے کی ایک سازش کی۔ وہ اس بات کا قائل ہے اور ہم بھی قائل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
ہمارے اس کے درمیان کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پیغام بھیجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، یا آپ با پردہ اعزاز کے ساتھ خود ان کے پاس تشریف لے گئیں؟ دونوں احتمال، دونوں کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، اور باقی کتابیں تو باقی نہیں، خود بخاری شریف میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ارسلت بھی ہے اور خود جانے کا ذکر بھی ہے۔ اور اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جانا مجاز ہے اور ویسے بندہ ہی بھیجا تھا، جس طرح کہ ضیاء النبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کو خود جانے کو مجاز کا کہا کہ یہ مجازن یہ لفظ بولے گئے ہیں، اور ویسے پیغام بھیجا تھا۔ تو اس میں ہمارا کوئی اصرار نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں ضرور خود ہی تشریف لے گئی تھیں، خواہ پیغام بھیجا تھا خواہ خود تشریف لے گئی تھیں، اور خود تشریف لے جانے کا تذکرہ حدیث میں بار بار ملتا ہے، آگے وہ حقیقتاً ہو یا مجاز ہو۔ بہرحال آپ نے فدق کا مطالبہ فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں سیاستہ میں اور امت کی 14 صدیوں میں ہزارہا کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کی محض خام خیالی ہے کہ پہلے مانگنا تو ثابت کرو، یہ ہوا ہی نہیں، کچھ مناظر ہو کے ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، کچھ محض خطیب اور پیر۔ اگر کسی بندے کا بھی علم و حکمت کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا انکار نہیں کر سکتا، جس طرح کہ طاہر القادری نے بھی انکار اس کا نہیں کیا، اس نے بھی مانا کہ انہوں نے اس کا سوال کیا، اور دونوں صورتیں ہیں، یا بندہ بھیج کے یا خود بنفس نفیس تشریف لے جا کے۔ باقی یہاں پر ایک حدیث کو اس نے بنیاد بنایا، اور اس پر ایک دوسری حدیث اس سے اس نے قرینہ پیش کیا، جس کے مقابلے میں اس نے درجن سے زائد صریح حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ جس طرح کرونا والا مسئلے میں اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ سرکار کے لفظوں کے خلاف موقف اپنایا، جو حدیث میں واضح لفظ تھے، یعنی اس کا سارا لٹریچر اگر پڑھ لیں تو یوں ہے، جس میں اہل کتاب کا مسئلہ ہے یا دیگر جہاں جہاں بھی اس نے اپنے خود ساختہ اجتہادات جھوٹے کیے ہوئے ہیں، کہ اپنے ذہن میں ایک چیز گھڑ کر پھر اس پہ کھینچ کے آیت کو لانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس پر حدیث کو لانے کی کوشش کرتا ہے، اور آگے یہ نہیں دیکھتا کہ عربی کے اصول کیا ہیں، حدیث کا ضابطہ کیا ہے، حدیث کے لفظ کیا ہیں۔ تو اس طرح توڑ موڑ کے، اور اس کے ماننے والے اتنے جاہل ہیں کہ وہ اس پر ہی اسے داد دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ جو جانتے ہیں وہ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ دیکھ لیں کہ جو کچھ اس نے بیان کیا ہے کیا اس کا تعلق عربی لٹریچر سے بھی ہے یا نہیں۔ وہ صرف اس پہ خوش ہیں کہ اس نے پہلی بار نئی بات کی ہے، جتنی بھی جھوٹی ہو، جتنی بھی گھڑی ہوئی ہو، جتنا کذب دجل ہو، انہیں اس سے پرواہ نہیں، انہیں اس سے ہے کہ امت میں پہلی مرتبہ اس شخص نے یہ قول کیا، اگرچہ اس کی وجہ سے اس کے لیے کئی بار جہنم لازم آتی۔ تو ہم اس کے خیر خواہ ہیں، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ہر مسئلے کی تلاشی لیں گے۔ یہ تو بھی چھوٹا سا کلپ ہے، اس کی تلاشی ابھی ہم بتاتے ہیں تو ضرور زمانہ سمجھے گا کہ واقعی ضرورت ہے کہ جس طرح غامدی کا نظریہ ایک شیطانی نظریہ اور قرآن و سنت سے متصادم سوچ، ہر جگہ جہاں بھی اس نے کوئی اپنا نظریہ پیش کیا تو ضرور اس نے کوئی نہ کوئی قرآن و سنت سے بغاوت کی ہے، یہ بھی اسی کا بھائی ہے۔ صرف یہ اہل سنت میں اپنے آپ کو شو کر کے واردات کرتا ہے، اور اس کی واردات کو کم لبرلزم سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں ہی ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں، جن دونوں کے کھوٹے پن کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی تحریف جو اس مسئلے میں اس کلپ کے اندر سے نے کی، وہ یہ ہے کہ لفظ سوال جو ہے، ہمارے عرف میں بھی اس کے دو معنی ہیں، کہ فلاں نے فلاں سے سوال کیا، یعنی کویسچن کیا، استفسار کیا، یہ بھی سوال کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا کہ فلاں نے فلاں سے روٹی کا سوال کیا،
فلاں نے فلاں سے کھانے کا سوال کیا، فلاں نے فلاں سے کپڑے کا سوال کیا، فلاں نے فلاں سے تعاون کا سوال کیا. یعنی یہ کیا ہے؟ مانگنا، مال مانگنا، کوئی چیز مانگنا. اس پر بھی سوال کا لفظ بولا جاتا ہے اور مانگنے والے کو پھر سوالی بھی کہا جاتا ہے. تو عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس کے اپنے ضابطے ہیں. حدیث شریف جس پر ساری بحث کا مدار ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4241 ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینۃ وفدق وما بقی من خمس خیبر. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالہ التی کان علیہا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تک سند جاتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا جو بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارسلت، اس حدیث میں یہ ہے ارسلت الی ابی بکر، پیغام بھیجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. آگے حال ہے تسألہ، یا فاعل ہے، درا حال کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کر رہی تھیں میراثہا، اپنی وراثت کا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار سے آپ کو ملنے والی تھی آپ کے نظریہ میں، مما افاء اللہ علیہ بالمدینۃ وفدق وما باقی من خمس خیبر، یہ وہ جن چیزوں کی وراثت وہ چاہتی تھیں جن سے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار نے یہ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ لا نورث، ہم کیا؟ ہم نبی، کیونکہ اس پر بھی بڑی بحث کا آگے تعلق ہے. لا نورث، ہم جو نبی ہیں، جو باقی سب مجھ سے پہلے ہو گئے اور میں آخری ہوں، ہم نبی لوگ ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو آپ نے یہ حوالہ دیا اور ساتھ یہ کہا انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم نہیں رکھا جائے گا، اس مال سے انہیں خرچہ دیا جائے گا، وہ اس سے کھائیں گے. یأکل فی ھذا المال، لیکن ملک میں نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالہ التی کان علیہا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی جو صورتحال تھی میں کسی لحاظ سے بھی اس کو بدلوں گا نہیں. لا اغیر شیئا، میں اس میں تبدیلی نہیں لاؤں گا، جیسے تھا ویسے ہی اب بھی رہے گا. یعنی اس وقت بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں نہیں دیا گیا تھا تو اب بھی نہیں دیا جائے گا. اس وقت بھی اس کی پیداوار سے خرچہ دیا جاتا تھا تو اب بھی دیا جائے گا. اور ساتھ جو ہے یہ کہا وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا، مطلقاً جو پالیسی اس میں ہے، جو کچھ بھی پہلے جس مد میں خرچ کیا جاتا تھا میں اس میں وہی کروں گا، بما عمل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ویسے ہی کروں گا. اب یہاں جو ہے سب سے پہلی تحریف اس شخص نے
تسألہ میراثہا میں کی ہے، یعنی یہاں تسألہ میں اس نے سوال بمعنی کویسچن بنایا ہے، سوال بمعنی استفسار بنایا ہے، جبکہ یہاں سوال بمعنی مطالبہ کرنا ہے، دعویٰ کرنا ہے، طلب کرنا ہے، بمعنی مانگنا ہے، اور ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں کویسچن ریز کرنا یہ اور چیز ہے، کویسچن ریز کرنا کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، اور یہ کہ پہلے اپنا موقف بنا کے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ مجھے دیا جائے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو امت مسلمہ میں اس مسئلے میں ایک طرف امت ہے، اہل سنت ہیں، دوسری طرف روافض ہیں۔ شروع سے اہل سنت سارے کے سارے، اور دوسری طرف روافض دو دھڑوں میں بٹ کے، لیکن مجموعی طور پر سارے کے سارے، ان میں سے پورا یعنی روافض کا طبقہ اور ادھر اہل سنت، ان میں ایک بندہ بھی اس پر نہیں کہ انہوں نے جا کے کویسچن کیا ہو کہ میں پالیسی بنوانا چاہتی ہوں، یہ مجھے پالیسی بتائی جائے، کرنا کیا ہے۔ انہوں نے اپنا حق سمجھ کے دلیل کی روشنی میں حق مانگا، وراثت مانگی، مطالبہ کیا، انہوں نے کوئی کویسچن ریز نہیں کیا، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جبکہ طاہر القادری نے اس کلپ کے اندر یعنی 2-3 مرتبہ ساری بات اسی پر کی ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے یہ سوال صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ذہن میں ہی نہیں پیدا ہوا، یہ سوال حضرت سیدنا علی شیر خدا نے بھی پوچھا ہے، یہی سوال سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے، یہی سوال ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی پوچھا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ سوال صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ذہن مبارک میں نہیں پیدا ہوا، نہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں پوچھا، یہ سوال سیدنا علی شیر خدا نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال ازواج مطہرات نے بھی پوچھا ہے۔ یعنی سیدہ پاک کا بھی سوال بنایا اور باقی سب کا بھی سوال بمعنی کویسچن، حالانکہ ان سب نے بھی جتنا کیا تھا وہ مطالبہ تھا، اور آگے حدیث سن کے اس سے وہ دستبردار ہو گئے۔ ان میں سے بھی کسی نے کویسچن نہیں کیا، یعنی بلکہ دعویٰ کیا، طلب کیا، مانگا۔ ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ انہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، ایسا نہیں تھا۔ اس نے ان پر بھی اتہام کیا، سب پر، اور پھر بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے یہ آگے میں احادیث لاؤں گا کہ جن میں تسألہ کی جگہ لفظ دوسرے ہیں، جہاں سوال لفظ کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ جا کے آگے اس کی مراد میں تحریف کی جائے۔ تو اس نے بار بار یہ کہا کہ وہ پوچھنا چاہتی تھی یہ وراثت میں آتا ہے، یا میں نے کہا کہ تصرف مالکانہ میں آتا ہے، واقفانہ میں آتا ہے، یا حاکمانہ میں آتا ہے۔ یہ وراثت میں آتا ہے، یا میں نے کہا تصرف مالکانہ میں آتا ہے، واقفانہ میں آتا ہے، یا حاکمانہ میں آتا ہے، کس باب میں آتا ہے؟ یہ وہ پالیسی بنوانے کے لیے آپ گئیں۔ اس کے لحاظ سے تو اس کی سوچ احمقانہ میں ہی آتا ہے۔ باقی جو ہے یعنی یہ سارا جو ہے یہ ان کے ذمے لگا رہا ہے گھڑ کے، وہ ایک دعوے پر قائم تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی آگے دلیل کا پھر کیا صورتحال تھی۔ وہ اپنا ایک موقف رکھتی تھی، اپنا ایک نظریہ رکھتی تھی کہ میری وراثت ہے، مجھے ملنی چاہیے۔ اور پھر روافض کا جو بڑا گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حق مانگ رہی تھیں کہ یہ ان کی وراثت ہے، جس میں روافض جھوٹے ہیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ آگے جب خود انہوں نے تسلیم کیا تو یہ
اب بات اپنی طرف سے غلط کرتے ہیں. ایک طبقہ ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں انہیں گفٹ کر دیا تھا اور وہ اس وقت ہی ان کا ہو گیا تھا, اب وہ اپنا گفٹ چاہتی تھیں. یعنی روافض کا بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو سیدہ فاطمہ کے دعوے کے اندر یہ چیز مانتا ہو جو طاہر القادری کہہ رہا ہے کہ صرف وہ ایک سوال کرنا چاہتی تھی. روافض کے دو دھڑے ہیں. بڑا دھڑا ہے کہ مانگ مال رہی تھیں, مانگ فدق رہی تھیں, سوال نہیں کر رہی تھیں, مال مانگ رہی تھیں. سوال کرنا کویسچن کے معنی میں نہیں. اور کیوں ان کا حق تھا, کس بیس پہ؟ بڑا دھڑا کہتا ہے وراثت کی بیس پہ, جو غلط ہے کہ نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث. ایک چھوٹا دھڑا کہتا ہے کہ نہیں وراثت تو بعد میں بننی تھی, سرکار نے تو زندگی میں ہی دے دیا تھا. تو پھر بھی وہ سیدہ پاک کے کھاتے میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ مانگ اپنا سمجھ کے رہی تھی, کوئی کویسچن نہیں کر رہی تھی. اپنا وہ سمجھتی تھی میرا مال ہے, مجھے دیا گیا ہے, میں وہ مجھے دیا جائے, سرکار مجھے دے گئے ہیں. اگرچہ یہ بات جو روافض تحفے والی کرتے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے, لیکن ان کا جو اپنے ہاں نظریہ ہے یہ دو ہی صورتیں ہیں وہاں ان کے ہاں, کویسچن والی صورت نہیں ہے. اور ادھر اہل سنت ہیں جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اس بندے کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ بات گھڑ لی ہو لفظوں سے بغاوت کر کے. یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں نا کہ بندہ سوچتا ہے چلو یہ آپشن نہیں تو یہ ہوگا, یہ آپشن نہیں یہ ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ وہاں ہے جہاں پیچھے نص نہ ہو, الفاظ فکس نہ ہوں, ان کی اصول نہ ہوں, تو پھر اس طرح کا تیسرا رستہ بھی بندہ نکال لیتا ہے. لیکن جہاں پیچھے اصول ہوں, نص ہو, اس کے قوانین ہوں, اور اس فہم پر سارے صحابہ ہوں, اس فہم پر سارے اہل بیت ہوں, تابعین ہوں, 14 صدیاں ہوں, ائمہ مجتہدین ہوں, سارے شارحین ہوں, ان سب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک چیز گھڑنا, یہ پہلی تحریف ہے جس پر آگے کئی فسادات اور مفسدات لازم آتے ہیں. کہ اس نے واضح طور پر اس چند منٹ کی گفتگو کے اندر یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ تو صرف سوال کر رہی تھی, کویسچن کر رہی تھی, اور اس سلسلہ کے اندر پالیسی جاننا چاہتی تھی کہ آپ پاس رکھیں گے تو مالکانہ طور پر رکھیں گے یا حاکمانہ طور پر رکھیں گے یا واقفانہ طور پر رکھیں گے. کیونکہ جس روایت کو آگے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے, اس روایت کا سیدہ پاک تک پہنچنا بھی ثابت نہیں ہے. تو جو بات سیدہ پاک تک پہنچنا ثابت نہ ہو سکا اسے ان کا موقف بنا کے پیش کرنا, یہ کتنی بڑی جسارت ہے. اور پھر اس بنیاد پر جانبین پر بہت سی اور چیزیں جو ہیں وہ لازم آتی ہیں. پھر اس سے اگلی تعریف اس سے بھی بڑی ہے, وہ یہ کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ مالی ورثہ نبیوں کا ہوتا, یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے, صرف سرکار نے آ کر یہ قانون بنایا ہے کہ میرا ورثہ نہیں ہوگا. جبکہ متواتر حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے ہر نبی کا یہ منصب بیان کیا. اس نے اس تواتر کی نفی کی. جو روافض کا الزام تھا اس کو اس نے قرآن بنایا. جو اہل سنت پر روافض کا الزام تھا وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے مالی وراثت نبیوں کی ثابت ہے. یہ روافض کا 14 صدیوں میں سینہ زوری ہے. آیات کے معنی میں محض مرسلن چند اقوال پیش کر کے, جبکہ اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ مال کی وراثت نبیوں کی ہوتی نہیں, پہلے نبیوں کی بھی, سرکار آخری نبی ہیں. یہاں بھی اس نے تحریف کی. پھر آگے بہت سی تحریفات ہیں. اب پہلی سب سے جو تحریف ہے اس پر میں قرآن مجید سے
ایک اصول پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ سوال ہے قرآن مجید میں، اس کے بارے میں آیات ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الانفال، ویسألونک عن الروح، ویسألونک عن ذی القرنین، ویسألونک عن الجبال۔ یہ ایک طریقہ ہے لفظ سألہ کے استعمال کا۔ دوسرا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ اذا سألتموهن متاعا، وہاں متاع نہیں، متاعا۔ وَإِذَا سألتموهن متاعا، کہ جب تم ازواج مطہرات سے کسی سامان کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، ان سے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَاب وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، وہاں من آیا ہے۔ اب یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے جہاں پر یہ ساری اب بحث چل رہی ہے، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، تَسْأَلُهُ، یہ کہیں بھی اس حدیث کی کسی سند میں یا دیگر ام میراثیا نہیں ہے۔ تَسْأَلُهُ ام میراثیا، ان میراثیا، ام میراثها۔ تو اس کے لحاظ سے امام راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں ایک قانون بیان کیا ہے، سأل یسألو کا۔ تو سأل یسألو کبھی ہوتا ہے کویسچن کے لیے، اور کبھی ہوتا ہے مال مانگنے کے لیے، لاستدعاء مال۔ یہ دو قسمیں بڑی بنائیں کہ کبھی تو اس سے کویسچن کیا جاتا ہے، استفسار ہوتا ہے، اور کبھی اس سے استدعائے مال ہے۔ کس سے؟ سآلہ سے۔ جب یہ آئے کویسچن کے لیے تو پھر چونکہ اس کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں، تو دو مفعول بھی جو ہیں ان میں دوسرے کی طرف یا تو یہ متعدی ہوگا ان کے ساتھ، اور یا براہ راست متعدی ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ جو مفعول ثانی ہے وہ خود ایک سوال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس واسطے انہوں نے لکھا کہ اذا کان للتعریف تعدى الى المفعول الثانی تارۃ بنفسہ وتارۃ بالجار۔ تارۃ بنفسہ ہی کی قرآن سے انہوں نے کوئی مثال نہیں پیش کی امام راغب نے۔ تارۃ بالجار، اس کی مثال وہ ان کے ساتھ اگر جار ان ہو تو پھر جس طرح یہ ساری آیات میں نے پڑھی ہے سب میں ان آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، مثلا یسألونک عن الخمر۔ اب خمر مانگنا اور چیز ہے، اور خمر کے بارے میں مسئلہ پوچھنا اور چیز ہے۔ تو قرآن مجید میں یسألونک الخمر نہیں ہے۔ اگر یسألونک الخمر ہوتا تو معاذ اللہ یہ ہوتا کہ فلاں لوگ آپ سے آ کے شراب مانگتے ہیں محبوب، تو سرکار کے پاس شراب کہاں سے آئے کہ وہ آ کے مانگے؟ تو ان ہے یسألونک عن الخمر، وہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہ سوال استدعائے مال کے بارے میں نہیں، یہ مطالبہ کے لحاظ سے نہیں، یہ طلب کے معنی میں نہیں، یہ کویسچن کے معنی میں ہے۔ اور جب کویسچن کے معنی میں ہے تو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے ان کے ساتھ۔ یسألونک، پہلے مفعول تو سرکار کی ذات ہوئی، کاف ضمیر، دوسرا خمر، اس سے پہلے ان، تو مفعول ثانی کی طرف جو ہے یسألون متعدی ہوا کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ۔ یسألونک عن الشہر الحرام، ان نہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ وہ آپ سے حرام مہینہ مانگنے آ گئے ہیں کہ ایک حرام مہینہ ہمیں دے دو، یہ مطلب بنتا۔ جبکہ قرآن مجید میں یسألونک عن الشہر الحرام، محبوب وہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں کہ ہوتا کون سا ہے، کویسچن کرنے آئے، تو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے یسألون عن کے ساتھ۔
یسألونک عن الانفال، محبوب وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، محبوب وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں، روح کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں۔ روح، اب یہ نہیں کہ روح لینے آئے ہیں، کہ مطالبہ روح کے لیے آ گئے ہیں کہ ہمیں ایک ایک روح دے دو۔ یسألونک ویسألونک عن الروح، اب ہم نے آگے جا کے حدیث کا مطلب بتانا ان آیات کی روشنی میں، اصول کی روشنی میں۔ جہاں کویسچن ہے، سوال بمانا کویسچن ہے، مفعول ثانی کی طرف جو قرآن کے اندر اکثر استعمال ہے ان کے ساتھ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، یہ نہیں کہ پہاڑ لینے آ گئے کہ ہمیں پہاڑ دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، یہ نہیں کہ ذوالقرنین مانگنے آ گئے۔ ایک بنفس ہی ہے جس کی ایک مثال بھی انہوں نے جہاں نہ دی قرآن مجید سے، اور اس میں اصول یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ دوسرا مفعول خود اسی سوال کا بیان ہے کہ سوال ہے کیا، کویسچن کیا ہے۔ اس کے علاوہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ متعدی ہو ان کے ساتھ، دوسرا ہے متعدی ہو با کے ساتھ، اور ان کی یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ دیں۔ یہ ایک قسم ہے کہ جب سوال بمانا کویسچن ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ السُّؤَالُ لِاسْتِدْعَاءِ مَالٍ، جب سوال ہو مال کی استدعا کے لیے، مال کی اپیل کے لیے، مال کے طلب کرنے کے لیے، مال یعنی کوئی چیز بھی اس کو لینے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ أَوْ بِمِنْ، پھر دو ہی طریقے ہیں، دوسرے مفعول کی طرف وہ فعل یا تو بنفسہ ہی متعدی ہوتا ہے یا پھر من آتا ہے، ان نہیں آتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، متاعًا، اذا سألتموہن، ہن ہے پہلا مفعول بھی، اے صحابہ جب تم امہات المومنین سے مانگو، متاعًا ہے دوسرا مفعول بھی۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہے حدیث میں اس کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر سوال جو ہے وہ کویسچن کے لیے نہیں بلکہ استدعائے مال کے لیے ہے، کوئی چیز جس کا تعلق مال سے ہے، تو اب کیا طریقہ ہے؟ یا تو بنفس ہی متعدی ہوگا لفظ سوال، ان نہیں آئے گا، یا آئے گا تو پھر من آئے گا، من آئے گا جیسے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ سے طلب کرو، من فضلی یعنی اس کا فضل۔ اب یہاں کویسچن نہیں ہے کہ اللہ سے فضل کا کویسچن کرو کہ فضل کیا ہوتا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، یہ سوال استدعا کے لیے ہے، اور وہ سوال بھی استدعائے مال کے لیے ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، تو وہاں پر جہاں بنفس ہی متعدی نہیں ہے ان کے ساتھ ہے وہ سارے کویسچن کے معنی میں سوال ہے، اور جہاں ان نہیں ہے یا تو براہ راست متعدی ہے سآلہ یا پھر من کے ذریعے، تو وہاں پر یہ استدعا کے لیے، استدعائے مال کے لیے۔ اب اس قانون کے مطابق یہ جو الفاظ ہیں ارسلت الی ابی بکر، پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، آگے کیا ہے؟ تسألہ، اب تسألہ میں ہو ہے پہلا مفعول بھی، مراد کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آگے کیا آئے گا؟ دوسرا مفعول بھی۔ اب دوسرے مفعول بھی سے پہلے اگر تو ان ہے تو پھر یہ وہ معنی کویسچن ہو سکتا، اور اگر ان نہیں ہے اور بالیقین نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے تو پھر تسألہ کا معنی ہے مطالبہ کرنا، تسألہ کا معنی ہے طلب کرنا، تسألہ کا معنی ہے مانگنا،
یعنی تسألہ میراثہا، یہ نہیں کہ تسألہ ام میراثہا، ان نہیں ہے، تسألہ میراثہا. تو یہ اصول ہے. اب یہاں اپنی من مانی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے 14 صدیوں میں امت میں کسی نے بھی اس کا معنی کویسچن کرنا نہیں کیا یا استفسار کرنا اس کا معنی نہیں کیا. جس طرح کہ طاہر القادری کی یہ تقریر میں بھی اسی طرح ہے اس کلپ میں، اور یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس نے اسی کو ذکر کیا ہے. اور اس میں ترجمہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے استفسار کے جواب میں، استفسار کیا ہوتا ہے؟ جہاں کویسچن ہو کہ کسی نے شاگرد نے استاد سے استفسار کیا تو استاد نے جواب دیا. تو استفسار وہ دوسرا سوال ہے جہاں آگے مفعول بھی ثانی سے پہلے ان جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں ان موجود، لہذا یہ ترجمہ غلط ہے. استفسار سے اس کا ترجمہ کرنا غلط ہے. اب یہ ایک پہلے نمبر پہ ایک بار یہ حدیث آئی. دوسرے نمبر پر بخاری شریف میں حدیث نمبر 3093 ہے. 3093 کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ کانت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تسأل نصیبہا، تسأل. اب آپ تو سارے علماء ہیں، اور پھر یعنی یہ عبارت چھوڑ کے اپنی من مانی کرنا، یہ وہ ہو کہ جن کے پاس پیچھے کوئی عربی لٹریچر میں جن کی جڑیں نہیں ہیں، عام لوگوں ہوائی فیر کرنے والے، وہ تو چلتے پھرے. اب جب یہ ہو کہ اکل زید خبزا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ زید نے روٹی کھائی. اگر کوئی یہ کہے کہ زید نے روٹی کو مارا، زید نے روٹی کو، تو اکلا کا معنی ضربا کرنا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اکلا اور چیز ہے، ضربا اور چیز ہے. طاہر القادری کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ اکلا کا معنی ضربا کرے گا، اور ضربا کرنے کے بعد کہے آخر دانت بھی تو مارتے ہی ہے روٹی کو تھوڑا تھوڑا. یہ اس کا سارا دین ہے. اس نے جہاں بھی واردات کی ہے اسی طرح کی ہے، لفظ اور لکھا ہوا ہے، معنی اس نے اور کیا ہے. یعنی وارداتی مقامات پر، یہ نہیں کہ ہر جگہ جہاں جو امت پہلے کہتی ہے یہ وہ کہا ہے تو پھر بچ گیا ہے. جہاں یہ مجتہد بن کے نکلا ہے کسی مسئلے میں، وہاں اس کا یہی خلاصہ ہے کہ اکلا کا معنی ضربا کر کے پھر آگے طویلے کی آخر اتنے 32 دانت مار رہے ہیں تو کیا ضربا والا معنی نہیں ہے؟ اور اس کے ماننے والے ہیں مطلقاً کہ جنہوں نے اس پر اکتفا کر لیا ہے کہ قبلہ نے چونکہ ہمارے سے کبھی پڑھ لیا ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں. تو وہ جہل مرکب کے مریض ہیں سارے. ایک ایک بات اس نے اتنے گھپلے کیے ہوئے ہیں. اب یہ تو یعنی فرق عام واضح قرآن کی اتنی آیات بتا رہی ہیں. اب دوسری حدیث شریف جو ہے جس کا نمبر میں نے آپ کے سامنے پڑھا 3093 والی جو حدیث ہے، یہاں پر بھی نصیبہ موجود ہے. یہ ہے 3093. ویسے جو بیروت کا چھاپا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756. وکانت فاطمہ، تو یہاں تو استمرار بھی ہے اور یہاں ارسلت نہیں ہے کہ کسی کو بھیجا. وکانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا تسأل ابا بکرن، تسأل میں یا فاعل ہے، ضمیر راجع ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مطالبہ کرتی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کس چیز کا؟ نصیبہ، اپنے حصے کا. یعنی ان کے نزدیک تو ایک بات طے شدہ تھی، ان کا ایک موقف تھا، ان کا ایک نظریہ تھا. وہ یہ نہیں کہ ابھی آئیے کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں. جس طرح ہمیں خط کے لکھنے والوں نے ملتان سے اس طرح لکھا کہ وہ سوال کر رہی تھی، سوال کر، عجیب بات ہے، عجیب شیخ الحدیث ہے.
سوال کیا کر رہی تھی؟ سوال بمانا کویسچن یا استفسار نہیں ہے، سوال بمانا مطالبہ ہے کہ وہ آپس نے دماغ میں اپنی دلیل کی روشنی میں اپنا حق سمجھی بیٹھی تھی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنا حق مانگا۔ اب یہاں تعویل کیسے کوئی ہو سکتی ہے؟ لکھا تسألوا ابا بکر نصیبہا، یہ نہیں ہے ان نصیبہا، ان نہیں ہے، کسی نسخے میں بھی نہیں ہے، کسی شرح میں نہیں ہے، نصیبہا۔ اور وہ دوسرا جو ہے وہ تو اما او بڑا لمبی معذوف عبارت ماننی پڑے گی، تو تب جا کے وہ بن سکتا ہے جو طاہر القادری کے ذہن میں ہے، کسی کتاب میں تو وہ نہیں ہے۔ تو تسألوا ابا بکر نصیبہا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر و فدک۔ تو یہاں واضح طور پر آگے ذکر ہے مفعول بھی ثانی، اور تسألوا متعدی بنفس ہی ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، لہذا یہ بمانا کویسچن یا استفسار نہیں ہے، بلکہ بمانا مانگنا ہے، مانا طلب کرنا ہے، مانا مطالبہ کرنا ہے، مانا دعویٰ کرنا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ مجھ کو دیا جائے۔ نہ یہ کہ خیالی مطلب کہ وہ پالیسی بنوانا چاہتی تھیں، وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھیں، ہرگز وہ سوائے طاہر القادری کے دماغ کے وہ کہیں بھی اسلامی لٹریچر میں وہ لفظ موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر جب اس کا ذکر آتا ہے بخاری شریف میں، تو وہاں خود تسألوا کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے۔ تسألوا کا مطلب یہ نہیں لکھا ہوا تستفسروا، استفسار کرتی ہیں، بلکہ تسألوا کا مطلب تطلب لکھا ہوا ہے، طلب کرتی ہیں، یعنی جو معنی ہم تسألوا کا کرتے آ رہے ہیں وہ لفظ بھی ہو بہو جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ 3711 نمبر کتاب و فضائل صحابہ، باب و مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، یعنی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فضائل کا جو باب صحیح بخاری میں ہے، اس باب کی پہلی حدیث 3711، اس کے کیا الفاظ ہیں؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما افاء اللہ علی رسولہ تطلب صدقۃ النبی التی بالمدینہ وفدک۔ تطلب، اب تسألو کے بعد خود تطلب ہے، اب پیچھے گنجائش کیا رہ گئی؟ تسألو کے بعد 4 لفظوں کے بعد تطلب ہے، یعنی خود اس سوال کی کیٹیگری معین کی گئی کہ یہ بمانا کویسچن کرنا نہیں تھا بلکہ طلب کرنا ہے۔ وَتَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَقْ، کہ جو فدق اور مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس کو طلب کر رہی تھیں، سرکار کا چھوڑا ہوا جو مال تھا اس کو طلب کر رہی تھیں۔ اب یعنی جو حدیث جس پر بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے جو دور سے قواعد بتا کے لا کے سمجھایا کہ ان نہیں ہے یہاں پر، اور ان ہو تو پھر بمانا سوال کویسچن ہو سکتا ہے، ان نہیں ہے۔ اب خود اس حدیث میں، اور یہ دعوے دار ہے کہ میں مناقب بڑے بیان کرتا ہوں سیدہ پاک کے، تو بخاری سب سے بڑی مناقب سیدہ والی کتاب جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں سے، اس کا جو باب منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی پہلی حدیث ہے، اس پہلی حدیث میں تسألو کا تطلبو آگے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ وہاں ہی گڑبڑ کر رہا ہے۔ اور پھر یا تو دروغ گورا حافظہ نیست، یا پھر یہ ہے کہ دروغ گو است و خائن ہم است۔ اس نے یہ حدیث جو ہے وہاں بھی لکھی، اب میں نے دیکھ لی مثلا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جہاں اس نے معنی استفسار کیا،
اس کے بعد یہ جلد نمبر 6 ہے، یہاں پر یہ حدیث ذکر کی جس میں یہ عربی الفاظ کا بھی ذکر ہے۔ کون سے؟ تطلب والے الفاظ کا، تطلب والے الفاظ کا، لیکن اس نے ترجمے میں وہ سارا حذف کر دیا ہے، یعنی ترجمے میں تطلبوں کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے بیماری اس کی بڑی پرانی ہے، اور بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ میں نے کہا تھا طاہر القادری کی پوری ذریت میں سے کسی میں صلاحیت ہی نہیں، اس اپنے میں نہیں، پیچھے اس کی اولاد میں کیا ہوگی، شاگردوں میں کیا ہوگی۔ جبل الجہالت ہیں، بحر الحماقت ہیں۔ آگے میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ تو اب دیکھو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اتنا خیانت کر رہا ہے۔ ان عائشہ ان فاطمہ ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثہا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو لکھتے لکھتے جس وقت آگے پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حدیث شریف میں، ان عائشہ تھا، یہ جو 3711 نمبر حدیث ہے، جس میں ہے تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التی بالمدینہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو کہ مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 599۔ 599 ان عائشہ ان فاطمہ ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثہا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علی رسولہ تطلب صدقۃ النبی، تطلب صدقۃ النبی التی بالمدینہ وفدک۔ اب یہ جو تطلبو ہے جس سے معین ہو رہا ہے کہ تسألو کویسچن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ طلب کرنے کے معنی میں ہے، یعنی جس میں آگے کوئی گنجائش رہتی نہیں کہ جب خود حدیث کے لفظوں میں تطلبو آ گیا ہے۔ اب ترجمہ اس کا دیکھو، اس کا بڑا ہاضمہ تیز ہے، چار لائنیں ہضم کر جاتا ہے اکٹھی۔ اچھا جی، اب ترجمہ دیکھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے میراث کے بارے میں استفسار کیا۔ یہ ترجمہ کر دیا اس کا تسألو کا، یعنی غلط ترجمہ۔ چلو تسألو کا تو کیا ہے، تطلبو کا کیا ہی نہیں۔ استفسار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کے طور پر مرحمت فرمایا، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا ہوا تھا، جیسے مدینہ منورہ کی کچھ زمین باغ فدق اور خیبر کے خمس سے جو باقی بچا تھا۔ اب یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، قال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ آگے وہ شروع ہو گئی، اور درمیان میں ترجمہ کس کا آیا؟ التی بالمدینہ وفدق وما باقی من خمس خیبر وصدقۃ النبی۔ تطلب لفظ پورے کا پورا ہضم کر گیا، یعنی یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں۔ اس کے ماننے والے اس کتاب سے تطلبوں کا ترجمہ دکھا دیں، تطلبوں کا ترجمہ۔ تسألو کے بعد ہے تطلبو، تسألو کا کیا استفسار، یعنی غلط ترجمہ۔ اب اس غلط پہ چونکہ ڈٹائی کرنا چاہتا تھا تو آگے تطلبو کا لکھتا تو شرم آ رہی تھی کہ کیسے میں ڈٹائی کروں۔ اس نے کہا چلو کس نے چیک کرنا ہے، قیامت آ جائے گی، ہر اگلی صدی میں پہلے سے بڑے جاہل ہوں گے، اس طرح کے عام لوگوں کی بات نہیں تو کون چیک کرے گا؟ لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ جہاں یورپ میں بیٹھ کے سن رہے ہو طاہر القادری، تمہاری ایک ایک سازش میں انشاءاللہ بے نقاب کروں گا۔ اچھا ہے کہ باز آ جاؤ۔
اب دیکھو سنن ابی داؤد اس کے اندر جو ہے حدیث نمبر ہے 2973، اس میں کیا لکھا ہے؟ ان ابی طفیل، یہاں راوی ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی میں کچھ لوگوں کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں ابن شہاب زہری داخل ہوا سند میں، ہر جگہ وہی ہے. تو یہاں کوئی ابن شہاب زہری نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ فتح والی ہر حدیث میں ابن شہاب ہی بیٹھا ہوا ہے، یا ابن شہاب کے بارے میں آج ان کو تو پتہ چل گیا، امام مالک کو کچھ نہیں پتہ چلا، اور یہ سارے شارحین بخاری کو کوئی پتہ نہیں چلا، ساری امت کو کوئی پتہ نہیں چلا. اب یہ یہاں حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن الفضیل عن الولید بن جمع عن ابی الطفیل قال جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا الی ابی بکر، یہاں بھی آنے کا ذکر ہے. آگے کیا ہے؟ تطلب میراثها، اب تسل لفظ ہی نہیں ہے، تطلب میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تطلب میراثها، لہذا وہ جو سارا تھا کہ سوال ہے اور پھر جو ہے وہ ان نہیں ہے، تو اس بنیاد پر مانگنا مطلب ہے، کویسچن کرنا مطلب نہیں، طلب کرنا مطلب ہے. اب اس میں تو تسلو ہے ہی نہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ جہاں تسلو کے بعد تطلبو تھا وہاں عبارت میں تطلبو لکھا، ترجمے میں لکھا، اور جہاں تسلو ہے ہی نہیں، ہے ہی تطلبو. اور پھر صرف یہ نہیں، آگے بخاری کا جو اور مقام ہے اس میں بھی ان کے رستے بند کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر 4035 نمبر، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ یہ جو کتاب المغازی ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 985 ہے، لکھا ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ علیہ السلام والعباس آتیا ابا بکر. یہاں بھی آنے کا ذکر ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کیا کرنے آئے؟ اب یہاں بھی سوال کا لفظ ہی نہیں، کیا؟ یلتمسان میراثہما، اپنی وراثت کا مطالبہ کرنے آئے. یلتمسان، یلتمسان التماس، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، طلب کرنا. یلتمسان میراثہما اردہ من فدق وسہمہ من خیبر. یلتمسان، اب پہلا تھا سالت، اور وہاں پھر قانون سے ہم نے واضح کیا، پھر آ گیا طلبت. اب یہ ہے یلتمسان. یہاں یلتمسان، یہاں یعنی وہ کویسچن کرنے والا معنی اس کا ہے ہی نہیں، وہ یوں ہی بنے گا جیسے کوئی اکلا کو معنی ضربہ کرے یا ظلمت کا معنی نور کرے. ایسے ہی بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6725 جلد نمبر 4، اس میں بھی یہی الفاظ، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یلتمسان، دونوں مانگ رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے وراثت کا. تو یہاں یہ سارے لفظ بتا رہے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، بلکہ خیانت کی، جان بوجھ کے دغا کیا اپنے طور پر، کہ کہیں گے کہ آج تک کوئی حل نہیں پیش کر سکا تھا جو قبلہ نے پیش کر دیا ہے، آج تک ایسا کوئی نہیں تھا جہالت میں یوں بولتا. تو اب یہ ساری احادیث جو ہیں ان کے ہمراہ یہ بات بھی قابل غور ہے. مثلا تفسیر کبیر ہے، وہاں جس وقت اس قضیے کا ذکر کیا گیا تفسیر کبیر میں، یہ جلد نمبر 15 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 285 ہے. وما افاء اللہ علی رسولہ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے فلما مات ادعت فاطمہ علیہ السلام انہ کان ینحلها فدکا. یہ ذکر ہے شیعہ کی ایک دلیل کا کہ انہوں نے کہا کہ دعویٰ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ادعت، دعویٰ کیا یعنی طالبت اور ادعت، اور وہ یعنی سوال کرنا کہاں، اور امام رازی کے نزدیک یہ کہ ان کا وہ اپنے طور پر ایک
دعویٰ رکھتی تھیں، ایک نظریہ رکھتی تھیں، اور ایک دلیل کی روشنی میں جو انہوں نے سمجھی ہوئی تھی، اور اسی بنیاد پر آگے جا کر اجتہاد کا جو ہے وہ قول اس بارے میں بنتا ہے۔ یہاں پر جو اس سلسلہ کی ایک بڑی خاص کتاب ہے، اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جہاں احادیث میں تعارض آ جائے اس تعارض کو دور کرنا، یا معاذ اللہ اگر کوئی کہے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض آ گیا ہے تو اس تعارض کو دور کرنا۔ یہ ہیں امام ابن قتیبہ، جن کی تاریخ ولادت 213 ہجری ہے۔ 213 ہجری، اتنا قریب سے ماخذ کا انالیسز انہوں نے کیا، یعنی صرف وہ جمع بین الاحادیث نہیں ہے، صرف احادیث کی روایت نہیں ہے، بلکہ اعتراضات کے جواب کے طور پر، اور بالخصوص شیعہ کے جواب میں انہوں نے یہ ساری بات یہاں کی۔ نام کتاب کا ہے تأویل مختلف الحدیث، حدیث میں جب آپس میں تعارض آ جائے تو تطبیق کیسی ہوگی۔ اس کے اندر انہوں نے اس قضیے کو ذکر کیا، تو کیا ذکر کیا کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، کویسچن کیا؟ یہ کہتے ہیں وہ اما منازعۃ فاطمہ تا ابا بکر، منازع کہتے ہیں جھگڑے کو، وہ اما منازعہ وہ جو تنازع، وہ اما منازعۃ فاطمہ تا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو وہ سمجھ رہی تھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت کے پیش نظر، ابھی میں اس پر بھی بات کروں، وہاں بھی اس نے گھپلا کیا ہے اور شیعہ کو اس نے گنجائش دی ہے، ان کے موقف کی بات کی ہے۔ تو یہ چند حوالہ جات میں نے اس پر عرض کیے کہ اس نے جو جس حدیث کو بنیاد بنا کے بات کی، اس حدیث کے لفظ میں اس نے خیانت کی، اور خیانت کر کے ساری اپنا ایک نظریہ اس نے بنانے کی کوشش کی، اور اس نظریے کے مطابق آگے جو کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ پاک نے سوال کیوں کیا، وہ حدیث سیدہ پاک سے ثابت ہی نہیں، اور یہ سیدہ پاک سے آگے استدلال بھی کروا رہا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ان کے لحاظ سے اس نے یہ دعویٰ کیا۔ تو وہ الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں، یعنی جو اس نے باقاعدہ عمدن پہلا آدھا حصہ چھوڑ کے آگے سے پڑھی ہے، یعنی چھوڑا اس لیے ہے کہ تاکہ پکڑا نہ جائے کہ بات کس کی ہے، بات کس نے کی، اس نے یہ بات سیدہ کی طرف بنا کے لگا دی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، یعنی جب ابھی یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مکالمہ یہ سامنے نہیں آیا تھا منظر عام پر، انہوں نے اپنے طور پر کہ آخر ان کا بھی حق بنتا ہے وراثت میں، انہوں نے اردنا ان یبعثنا عثمان ابن عفان الی ابی بکر، اردنا بھیجا نہیں، ابھی ارادہ کیا کہ وہ بھیجیں کس کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، الی ابی بکر الصدیق فیسألنہ سمونہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیں، یہاں بھی یسألنا ان سومونہن نہیں ہے، یسألنا سمونہن، 8واں حصہ جو آیت کی روشنی میں ان کا بن رہا تھا وہ مانگنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ یہ حدیث نمبر 2976 میں تفصیل کے ساتھ ہے، آگے 77 میں اسی پر اگلے الفاظ ہیں۔ فقالت لہن عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی یہ ارادہ کر رہی تھی تو ان کو روک دیا، کیا کہہ کر، قل، تو کہتی ہیں میں نے کہا الا تتقین اللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرتی، علم تسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا لا نورا سمات رکنا فہو صدقہ، یہ کس نے کہا؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ کن کو کہا؟ ازواج مطہرات کو کہا، جو ابھی ارادہ کر رہی تھی، سوال کویسچن کرنے کا نہیں، مانگنے کا۔ یہاں وہ الفاظ ہیں اگلے اس جس کو سیدہ فاطمہ کے بنا کے لگا رہا،
وہ الفاظ آگے کیا ہیں؟ وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَاتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَىٰ مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي۔ الفاظ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ لا نور اسو کا اگلا حصہ ہے یہاں سنن ابی داؤد کے لحاظ سے، یعنی یہاں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، بخاری میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے ازواج مطہرات سے کہا کیا تم ڈرتی نہیں ہو اللہ سے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ سرکار فرماتے ہیں لا نور اسو ما ترکنا فصدقہ وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَاتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَىٰ مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي، کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں تمہارے خرچے کے لیے تم سے اس سے دوں گا، اور میرے بعد جو میرا ولی الامر ہوگا، نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کی طرف ہے، وہ ان معاملات کو سنبھالے گا۔ تو یہ بات تو ام المومنین عائشہ صدیقہ اور امہات المومنین کے درمیان ہے، اور ام المومنین نے ان کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح سنائی ہے۔ یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک ان لفظوں کے پہنچنے کی کوئی دلیل نہیں کہ انما ھذا المال والے یہ جو الفاظ ہیں یہ انہوں نے کبھی روایت کیے ہوں، یہ ان کے سامنے کسی نے روایت کیے ہوں، اور اس نے ان کو ان کے سارے نظریے پر سوال کرنے کی دلیل بنایا ہوا ہے، اور پھر اتنا ذہین ہے کہ کہتا ہے انما، ترجمہ کیا ہے؟ مگر، مگر وَإِنَّمَا، مگر خالص یہ مال، انما کلمہ حصر کے ساتھ، مگر خالص یہ مال، کبھی انما کا ترجمہ بھی مگر ہوا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ مگر وَإِنَّمَا، مگر خالص یہ مال، انما کلمہ حصر کے ساتھ، مگر خالص یہ مال، یہ الفاظ اس کے انما کہتا ہے کلمہ حسر ہے، مطلب کیا ہے؟ مگر، اور ھذا المال، یہ ھذا المال تو اسی کو پیچھے کہا جا رہا ہے جو فدق وغیرہ جو ہے اور مات رکھنا کے اندر جو ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ اس نے کوشش کی، اور یہ میرا چیلنج ہے کہ وہ پورے ذخیرہ حدیث سے یہ لفظ سیدہ پاک سے مروی دکھائے، تب انہوں نے استدلال کیا جب ان کے پاس یہ لفظ تھے بحیثیت حدیث، یا ان کے سامنے کسی نے بیان کی ہوں یہ الفاظ اور سامنے انہوں نے یہ بھی سنے ہوں، ان کے لحاظ سے جو روایت میں ہے وہ پہلے الفاظ ہیں لا نورس ما ترکنا فهو صدقہ یا نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث۔ تو یہ یعنی خود ایک چیز گھڑ کے اس کے لیے آگے یہ کتنا اس کو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، کبھی کہیں جا کے حذف مانتا ہے، کبھی کہیں جا کے 4-5 جملے سمیٹتا ہے، اور پھر جا کے آگے ایک نیا رستہ بنانا چاہتا ہے۔ یہاں میں نے تھوڑا سا ادھر بھی اپنے ناظرین، سامعین، قارئین سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو عربی سے فارسی میں جب اس بات کو بیان کیا گیا تو انہوں نے تسألو کا معنی کیا کیا، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمعات میں انہوں نے جب اس کا ترجمہ کی اسی حدیث کا، تو انہوں نے کیا یہ ان والا ترجمہ کر رہا ہے؟ ہم اس رستے پہ ہیں، پوری امت کا وہی رستہ ہے، اور اس نے اپنا جو ہے وہ علیحدہ بنایا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں اشیاۃ اللمعات میں سے میں بطور مثال، ویسے تو کئی جگہ وہ آیا ہے، یہ ترجمہ دکھاتا ہوں۔ اب اس کے 5-6 منٹ کے کلپ کے لیے اگر اتنا وقت درکار ہے تو پورے اس کے لٹریچر کے لیے کتنا چاہیے؟ یہ صفحہ نمبر 450 ہے، اشیاۃ اللمعات، جلد نمبر 3۔ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سالتہ ان یجعلہا لہا، بدرستی کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تلبید، لفظ کیا ہے؟ سالت ہو، معنی کیا ہے؟ تلبید، اور وہ درخواست کرد حضرت کے بگرداند فدق را برائے وے۔ یہ ترجمہ ہے، ویسے یہ بات اور ذکر ہے یہاں بھی اور سنن ابی داؤد میں بھی، وہ بھی اس کے سارے یہ جو خیالی محل ہے اس کو گراتی ہیں۔ یہ میں نے تو صرف سالت کا ترجمہ ثابت کرنے کے لیے یہ لفظ پڑھے کہ ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ تلبید۔ ویسے یہ ہے کہ یہ سنن ابی داؤد اور یہ مشکات شریف، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ یہ جو آپشن بناتا ہے نا کہ
وہ پوچھنا چاہتی تھیں کہ پالیسی کیا ہوگی، وہ گنجائش ہی نہیں بچی ہوئی، کیونکہ یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 2972، اور وہ جو مشکات شریف میں ہے اس میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو فدق، آپ کا فدق تھا، فکان ينفق منها ويعود منها على صغیر بنی ہاشم ويزوج منها ایما هم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے ہی جو بنی ہاشم کے چھوٹے بچے بالغ ہوتے تو ان کی شادی کرتے، اور ایسے ہی وہ خواتین کہ جن کے شوہر نہ رہتے موت کی وجہ سے یا طلاق کی بنیاد پر، تو ان کے لیے اخراجات جو ہے اس سے فراہم کرتے۔ ایم وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أَن يَجْعَلَهَا لَهَا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، وہی مال کی حرص سے کروڑوں میل دور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلیٰ مقاصد کے لیے سرکار کی ظاہری حیات میں خود انہوں نے سوال کیا، سألت ہو، سوال کیا یعنی طلب کیا، جس کا ترجمہ شیخ عبدالحق صاحب نے تلبید کیا۔ کیا سوال کیا؟ ان یجعلہا لہا، کہ سرکار فدق ان کو دے دیں ان اعلیٰ مقاصد کے لیے۔ فابا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق دینے سے انکار کیا۔ یہ سنن ابی داؤد، یعنی بطور گفٹ دینے کے تو انکار ہو چکا۔ اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے تفسیر مصری میں لکھا، جب سرکار نے نہ دیا تو ابو بکر صدیق کے نہ دینے پر کیوں یہ لوگ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا؟ سرکار نے جب ان سے مانگا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مانگا، اس حدیث کے مطابق یہ جو 2972 ہے سنن ابی داؤد میں اور ادھر مشکات شریف میں ہے، اس میں لفظ کیا ہے؟ فابا، سرکار نے انکار کر دیا کہ میں بطور گفٹ بطور تحفہ نہیں دوں گا۔ فکانت کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مضال سبیلہ، سرکار کی زندگی کی آخری سانس تک یہی صورتحال تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک میں کسی کے نہیں دیا۔ فلما ان ولی ابو بکر عامل فیہا بما عامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بنے تو آپ نے فرمایا وہی کروں گا جو سرکار نے کیا ہے۔ یعنی دیکھو، یعنی اس لحاظ سے یہ معاملہ کلیئر کتنا ہے کہ جب سرکار سے مانگا گیا اور سرکار نے نہیں دیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا، انہیں دے دینا چاہیے تھا۔ اب یہاں یہ طاہر القادری جو رستہ بنا رہا ہے اس کی تو گنجائش نہیں بچتی، یعنی ہمارے موقف کے مطابق وہ گنجائش بنتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ظاہری حیات میں تو مجھے بطور تحفہ نہیں دیا گیا، اب ہو سکتا ہے سرکار کے اپنے ملک میں ہو تو پھر یوصیکم اللہ، اس کے تحت کم کے اندر ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب ساری امت کو حکم ہے تو پھر سرکار کو بھی کبھی یہی ہوگا۔ ان کانت واحدۃ فلھا نصف، ایک ہوگی بیٹی اس کے لیے نصف ہے۔ تو یہ دلیل سامنے رکھ کر کہ اب تو ورثہ بن گیا ہے، تو وراثت کے طور پر جب قرآن میں ہے تو آگے میں اس کا سوال کر لیتی ہوں، مانگ لیتی ہوں، مطالبہ کرتی ہوں، اور جواب میں پھر آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بتا کر یہ واضح کیا کہ یہ آیت جو ہے عام نہیں، اس سے سرکار کا حکم نکال دیا گیا ہے، یہ باقی امت کے لیے ہے، امت اور سرکار سب کے لیے یہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں میں یہ جو ہمارے محدثین ہوئے ہیں ماضی قریب میں ان کے چند تراجم بھی پیش کر دوں۔ مثلا محمود احمد رضوی صاحب ہیں، ان کی فیوض الباری ہے، فیوض الباری شرح بخاری ہے، اور ایسے ہی علامہ فیض احمد اویسی صاحب ان کا لکھا ہوا ہے اس مسئلے پر، اور پھر شورۂ آفاق کی کتاب تصفیہ ہے، تو اور ایسے ہی
چلو طاہر القادری کو پیر کرم شاہ ازہری کا بھی تو مان ہی لینا چاہیے. تو یہ سارے لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فیوز الباری اس کے اندر وکانت فاطمہ تو تسأل ابا بکر نصیبہا، یہ سید صاحب ہیں فیوز الباری 5ویں جلد علامہ محمود احمد رضوی صاحب کی. تو ترجمہ کیا کرتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر اور فدق اور مدینہ کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تھا. سوال نہیں، مطالبہ، وراثت کا مطالبہ. یعنی کتنا فرق ہے، پوری امت ایک طرف اور حضرت قبلہ صاحب بقلم خود شیخ الاسلام. اب یہ ساتھ ہی انہوں نے اس میں صفحہ نمبر 735 پہ لکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میراث کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ میراث کا مطالبہ تو اس کو جواب ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے اس آیت کے پیش نظر کیا تھا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ایک ہو تو اس کے لیے ترکہ کا نصف ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نہ سنی تھی اور ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کو اپنے ترکہ کا وارث نہ بنانا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. یہ جواب یعنی محمود احمد رضوی صاحب نے آگے نفس مسئلہ کے لحاظ سے بھی دیا. اور یہ بہرحال جو سوال کرنے والا مطلب نہیں تھا، ابھی ہم اس پہ ہی جا رہے ہیں، مطالبہ کیا، یہ بار بار اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. ایسے ہی یہ ضیاء النبی ہے جلد نمبر 4، اس کے اندر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثا. تسألہ ترجمہ دیکھو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حضور کی میراث کا مطالبہ کیا. تسألو میراثہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا. یہ نہیں کہ استفسار کیا کہ مالکانہ حق ہے یا واقفانہ ہے، یا یہ جو اس نے گردان بنائی ہوئی ہے ایسا. یہ پیر کرم شاہ الازہری نے اس کے ترجمے میں یہاں ایسے لکھا. چلو فیض احمد اویسی صاحب آپ کی جو یہ کتاب ہے باغ فدق، تو اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی بکر تسأل میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا. تسألو میراثہا، یعنی آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں، چونکہ گنجائش ہی نہیں اس بات کی جو یہ کر کے. تو اس نے یعنی میں جب ادھر جیل میں تھا اور پیچھے یہ دندناتے پھر رہے تھے سارے اس طرح کے مسٹنڈے اور کچے کر کے، دیکھو جی قبلہ نے کمال کر دیا ہے. تو یہ تو بھی میں نے 4 منٹ کا سنا ہے. اگر قبلہ یہی کمال کرتے رہے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ وبال آیا ہوا ہے. اچھا جی، چلو تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. تو یہاں جو ہے وہ پیر صاحب نے اس میں کیا یہ لکھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ استفسار کرنے گئی تھی. آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس لیے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا. وہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پھر سب نے سوال کیا تو پھر سب کی خطا بناؤ گے، تو ان کا جو تھا وہاں بھی چونکہ ان نہیں ہے آگے، تو مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا. پورے لفظ یہ ہیں حاصل ان کے وراثت کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے ترکے میں جاری نہیں ہے، اور حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء دلیل قطعی ہے
کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا، اور جن جن حضرات نے مطالبہ کیا بھی تھا انہوں نے اس حدیث کے سننے کے بعد مطالبہ کو ترک کر دیا تھا۔ جن جن یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب کا کی طرف جو لفظ سوال کی نسبت ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ مطالبہ ہے، اور پھر سب کا اجتہاد یعنی ترک کرنا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے اجتہاد سے رجوع کر لینا، کہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حق ہے، لیکن جب سامنے سے دلیل آ گئی پھر سب نے ہی مطالبہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ ایسے ہی صفحہ نمبر 44 پر پیر صاحب لکھتے ہیں، رہا یہ امر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا، مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا۔ اور آگے اس پر انہوں نے پیر صاحب نے اتنا عمدہ جواب دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر کو حسب درخواست سیدۃ النساء انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباح بھی ہوتا تو بھی اس کے نہ دے جانے پر شکایت نہ تھی، کیونکہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک خادمہ کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی، اور بجائے اس کے خادمہ عطا فرمائیں آپ نے تسبیح عطا تعلیم فرمائیں، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم میں بروایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا، چہ جائے کہ جب اس مال کا دے دینا شرعاً ناجائز ہو، بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا، کیونکہ اس خلیفہ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہرحال ابھی تک اس بات پر بات چل رہی ہے کہ یہ 10 سالوں کے اندر جو اس نے واردات کی ہے یہ تحریف ہے دین میں، اور اس پر آگے بہت سے اتہامات لازم آتے ہیں، الزامات لازم آتے ہیں۔